عفو درگزر۔ عمران بن عبداللہ بن طلحہ سے روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے نکلے اور اس دروازے سے مسجد میں داخل ہونے لگے جس سے عام طور پر داخل ہوتے تھے۔ اتنے میں دروازہ تنگ ہو گیا۔ فرمایا دیکھو کیا بات ہے؟ لوگوں نے دیکھا تو ایک شخص خنجر یا تلوار لیے دروازے کے ساتھ چھپا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ اس شخص نے کہا میں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے کھڑا تھا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تم کس بات پر مجھے قتل کرنا چاہتے تھے؟ اس نے کہا آپ کے عامل نے یمن میں مجھ پر ظلم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اپنا معاملہ میرے پاس پیش کیا اور پھر میں نے اپنے عامل سے تمہارا حق نہیں دلایا جس کی وجہ سے تو نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا آپ لوگ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا امیر المؤمنین، دشمن پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت بخشی ہے، پکڑ میں آ چکا ہے، بدلہ لے لینا چاہیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بندے نے گناہ کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے مجھے بچا لیا۔ جاؤ کوئی ضامن لے کر آؤ جو اس بات کی ضمانت دے کہ جب تک میری امارت ہے یعنی حکومت ہے تم مدینہ میں داخل نہیں ہوگے۔ وہ اپنے لوگوں میں سے ایک شخص کو بطور ضامن لے آیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے عظیم تسامح اور شفقت و مہربانی ہے کہ آپ نے اس شخص کو معاف کر دیا جو آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ قدرت کے باوجود عفو درگزر کرنا آپ کے صفات کمال میں سے ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نفس پرستی اور انانیت سے بالکل آزاد تھے۔ دنیا سے تعلق کم اور آخرت سے آپ کا تعلق گہرا تھا، اور یہ صفت عمل صالح ہونے کے ساتھ ساتھ جس سے آخرت میں درجات بلند ہوں گے، دنیا میں حکیمانہ سیاست بھی ہے۔ اگر یہ شخص جس نے آپ کو قتل کرنا چاہا قتل کر دیا جاتا یا اس کو سزا دی جاتی تو اس سے فتنہ پیدا ہو سکتا تھا، اس کے قبیلے کے لوگوں کے سینوں میں عداوت و انتقام کی آگ بھڑک سکتی تھی، لیکن عفو درگزر کی وجہ سے خود اس کے لوگ اس کو اس کے کیے پر سرزنش کریں گے اور فتنہ اپنی جگہ پر بجھ جائے گا، اور عفو درگزر کرنے والے کا مقام لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گا اور لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ تواضع۔ ارشاد باری ہے وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی پہلی صفت تواضع قرار دی ہے۔ خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ عنہ اس صفت سے متصف تھے، اور آپ کے اندر یہ صفت آپ کے اخلاص و للہیت کا نتیجہ تھی۔ چنانچہ عبداللہ رومی سے روایت ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو وضو کا پانی خود لے لیتے تھے۔ آپ سے عرض کیا گیا آپ کیوں زحمت اٹھاتے ہیں؟ خادم کو کہہ دیا کریں کافی ہے۔ فرمایا نہیں، رات ان کی ہے، اس میں آرام کرتے ہیں۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی صفت رحمت سے متصف ہونے کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ درازی عمر اور بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود رات کو اپنی خدمت خود کرتے تھے، خادم کو بیدار نہیں کرتے تھے۔ خادم کو اللہ تعالیٰ نے مخدوم کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اس کے لیے مسخر کیا ہے وہ بھی اسی کی طرح انسان ہے، اس کی طاقت بھی اسی طرح محدود ہے، وہ جذبات و احساسات رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کے جذبات کا خیال رکھے، اس کو مکمل نیند لینے کا موقع دے اور کسی کام کے ذریعے سے اس کو مشقت میں مبتلا نہ کرے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے تواضع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے احترام کا یہ علم تھا کہ اگر آپ سواری پر سوار جا رہے ہوں اور راستے میں عباس رضی اللہ عنہ مل جائیں تو ان کے احترام و تعظیم میں سواری سے اتر جاتے اور اس وقت تک سوار نہ ہوتے جب تک وہ چلے نہ جائیں۔ حیا اور عفت۔ حیا عثمان رضی اللہ عنہ کے مشہور ترین اخلاق میں سے ہے۔ حیا کی صفت کتنی بہترین اور شیریں ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزین فرمایا تھا۔ یہ آپ کے اندر خیر و برکت کا منبع اور شفقت و رحمت کا مصدر تھا۔ آپ سب سے زیادہ حیادار تھے۔ ایک دن حسن بصری رحمہ اللہ نے عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی حیاداری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا آپ گھر کے اندر ہوتے، دروازہ بند ہوتا، پھر بھی اپنے کپڑے نہیں اتارتے تھے کہ پانی ڈال لیں، اور آپ کی حیاداری کا یہ عالم تھا کہ اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتے تھے۔ آپ کی حیاداری ہی تھی کہ جسے آپ کے اہلیہ کی لونڈی بنانا روایت کرتی ہے کہ جب آپ غسل سے فارغ ہوتے
اور میں آپ کے کپڑے لے کر حاضر ہوتی تو فرماتے میری طرف مت دیکھنا، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اس سے قبل ہم ان احادیث نبویہ کا بیان کر چکے ہیں جن میں آپ کے حیا و شرم کو بیان کیا گیا ہے۔ رہا آپ کی عفت و پاک دامنی اور برے اخلاق سے اجتناب، دوری، تو جتنا چاہو بیان کرو، کوئی حرج نہیں۔ آپ دور جاہلیت اور اسلام میں بھی کبھی فحش کے قریب نہیں گئے۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں نہ تو کبھی گانا گایا، نہ تمنا کی، نہ جھوٹ اور باطل کلام زبان سے نکالا، اور جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوا، اور نہ جاہلیت میں اور نہ اسلام میں کبھی شراب پی، اور نہ جاہلیت و اسلام میں کبھی زنا کے قریب گیا۔ جود و سخا۔ عثمان رضی اللہ عنہ امت اسلامیہ کے سخی ترین انسان تھے۔ آپ کی جود و سخا اور فیاضی کے مختلف مواقف اور واقعات اسلامی تاریخ کی پیشانی پر روشن نشان ہے۔ اس سے قبل غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کی فیاضی بیر روما کنواں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنا، عہد نبی میں مسجد نبوی کی توسیع اور عہد صدیقی میں غلے سے لدے ہوئے قافلے کو صدقہ کر دینے کے واقعات گزر چکے ہیں۔ آپ ہر جمعہ کو جب سے اسلام قبول کیا تھا اللہ کی راہ میں ایک غلام آزاد کرتے۔ آپ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد تقریباً 2400 تک پہنچتی ہے۔ مروی ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے ذمے جو خود جود و سخا کے مالک تھے، آپ کے 50,000 تھے۔ ایک دن طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا آپ کا مال حاضر ہے، لے لیجئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا وہ تمہاری مروت کی خاطر تمہارے لیے ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور فیاضی آپ کی منفرد شخصیت کی اصلی صفت تھی۔ آپ نے اپنے مال کو خدمت دین کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ چنانچہ اسلامی سلطنت کی تاسیس، جہاد فی سبیل اللہ اور اسلامی معاشرے کی خدمت میں کبھی بخیلی نہیں کی، اور ان سب سے مقصود اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول تھا۔ اور بھی اخلاق آپ کے ذکر کیے گئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کیے جائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔